अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया रशीद है और मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ। मैं एस्ट्रोबायोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं ग्रेड 6 के और ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स को एस्ट्रोबायोलॉजी और स्पेस साइंसेस पढ़ाती हूँ। मेरा इंटरेस्ट जो है एस्ट्रोबायोलॉजी में डेवलप हुआ 2014 में, जब मुझे पता लगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प करता है ऐसे बड़े सवाल समझने में जो इंसान शुरू से अपने आप से पूछता आया है। तो वो सवाल कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले एस्ट्रोबायोलॉजी हमारी मदद करती है समझने में कि ज़िंदगी बेसिकली है क्या, लेकिन बहुत एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा एक अहम ऐसा सवाल है जो इंसान अपने वजूदियत की शुरू से अपने आप से पूछता आया है, वो ये है कि ज़मीन पे ज़िंदगी शुरू कैसे हुई? वो कौन सा ऐसा टाइम था और क्या ऐसा इवेंट हुआ होगा ज़मीन पे कि आउट ऑफ नोवेयर लाइफ जो है वो एकदम स्टार्ट होगी। इसको हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं और एक ये बहुत बड़ी साइंस की फील्ड है जिसमें पूरी दुनिया से साइंसदान इस एक सवाल के पीछे काम कर रहे हैं। बहुत से इसके जवाब हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एक ऐसा जवाब नहीं है जो इसको पूरी तरह से डिफ़ाइन कर सके, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो मुसलसल डिफरेंट चेंजेस से गुज़रती रहती है। इस सवाल का एविडेंस की बेसिस पे कोई ऐसा जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा ऐसा सवाल जो एस्ट्रोबायोलॉजी जिस पे बेस करती है वो ये है कि ज़िंदगी की क्या पॉसिबिलिटी है हमारे अपने पूरे यूनिवर्स में। 1990 से पहले हमें सिर्फ यही लगता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन 1990 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें अपने ही सोलर सिस्टम के अलावा कहीं एक और सोलर सिस्टम मिला जहाँ पे हमें एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ। तो पहले सियारे की डिस्कवरी हुई। उस डिस्कवरी ने हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हो सकता है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि ज़मीन की तरह के और भी सियारे अगर मौजूद हैं तो वहाँ पे भी मौजूद हो सकती है। तो ये वो टाइम था जब एस्ट्रोबायोलॉजी को साइंस कम्युनिटी ने सीरियसली लेना शुरू किया। अब बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एस्ट्रोबायोलॉजी पे काम कर रही हैं उसको और बहुत से सवालों को समझने की कोशिश कर रही हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी में जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि ज़िंदगी अगर पाई जाती है तो उसकी नौइयत कैसी होगी, वो हमसे कितनी मुख्तलिफ होगी, क्या वो हमारी जैसी होगी। आम ज़ुबान में जिस तरह लोग बात करते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में या नहीं करते हैं, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए एस्ट्रोबायोलॉजी एक बेशक एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत से साइंस के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात होती है। हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने की क्यों हमें ज़रूरत है? क्योंकि जब हम ज़िंदगी को ढूंढते हैं, अगर हम ढूंढ रहे हैं, अगर हम अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कायनात में हम अकेले हैं या हमारी तरह की कोई और ज़िंदगी भी कहीं पाई जाती है, तो उसमें हम अपने अर्थ को एज अ मॉडल यूज़ करते हैं। अर्थ को एज अ मॉडल ऐसे यूज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा हमारी अपनी ज़मीन पे ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। उसके बारे में साइंसदान को काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें पता हैं, उनको हम जहन में रखते हुए फिर हम देखते हैं कि अच्छा अगर हमें कोई ऐसा सियारा मिल जाता है जो ज़मीन से मिलता जुलता हुआ, तो क्या वहाँ पे पानी होगा, क्या वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, वहाँ पे अगर लाइफ पाई जाती है तो वो किस तरह की होगी। अब साइंस एस्ट्रोबायोलॉजी में कई तरह की जो रिसर्च है वो हो रही है, लेकिन जो मेन दो चीज़ें हैं जिनके बारे में साइंसदान जिनको तलाश करना चाहते हैं, सबसे पहले वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, अगर वो कहीं हमें मिल जाएं, अगर उनके अलावा जो दूसरी तरह की रिसर्च होती है उसको हम कहते हैं सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ, और वो ज़िंदगी होती है इंसान की तरह की ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जो इंटेलिजेंट हो, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में अरबों की तादाद में सितारे हैं और उन सितारों के पास अपने सियारे हैं, जैसे हमने पहले बात की, और अगर वहाँ पे ज़मीन की तरह की कोई और ज़मीन भी पाई जाती है हमारी कायनात में, तो हो सकता है कि उस ज़मीन पे हमारी तरह के ही लोग रहते हों। अब ये बहुत एक ऐसा सवाल है जिसको जवाब देने के लिए साइंसदानों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो 24/7 इस सवाल का जवाब ढूंढने की
کوشش میں لگے رہتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز سائنٹسٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکلی کیونکہ ایڈوانس ہیں تو ہم نے ایک ایسی مشینیں بنا لی ہوئی ہیں, ایسی ٹیلیسکوپس بنا لی ہوئی ہیں جو بہت دور تک لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہوئے ایک سگنل جو ہے ہم بھیجتے ہیں اسپیس میں, اس امید میں کہ اگر کوئی ہماری طرح کے ہی لوگ ہوں گے اور وہ ہماری طرح کے ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوں گے تو شاید ان کو وہ سگنل ریسیو ہو. اگر انہیں وہ سگنل ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں ایک طرح سے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ سگنل ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. اگر آپ ایگزسٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ہمیں اس طرح کا کوئی سگنل واپس بھیجیے. انفارچونیٹلی ابھی تک اس طرح کا کوئی سگنل ہمیں نہیں ملا ہے اور نہ ہی کوئی خوردبینی جاندار ملا ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ہمیں کائنات میں زندگی مل گئی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ستارے ہیں کائنات میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ پاسبلٹیز ہیں, اتنے زیادہ سیارے ہیں جو زمین سے بھی ملتے جلتے ہیں, اور ایون زمین پہ زندگی کی جب ہم ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو بہت زیادہ لو ٹیمپریچر میں بھی سروائیو کر لیتے ہیں, بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر میں بھی سروائیو کر لیتے ہیں, ان کو ہم ایکسٹریموفائلس کہتے ہیں. تو جب ہم اس طرح کے جانداروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں کہ سیم ہماری طرح کی کوئی زندگی ہو جو ہمیں کہیں اور مل جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے مختلف ہو. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ایسے ریسرچ ہے جو کی جا رہی ہے اس امید میں کہ شاید ہمیں کہیں کوئی نہ کوئی لائف فارم مل جائے. ہم اس پہ کیوں اتنا زیادہ ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی لائف ملے؟ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن, اینڈ اس کا اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گی کہ انسان کیونکہ اللہ میاں نے بنایا ہمیں اس طرح سے ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں, کیوریوسٹی ایک چیز ہوتی ہے, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو لمیٹیشن ہے اس سے آگے کیا ہے. تو یہ ایک اس طرح کا سوال ہے کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا ہماری طرح کے اور بھی جاندار موجود ہیں. اگر ہماری طرح کے نہیں بھی ہیں اور خوردبینی جاندار بھی کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بڑی مدد کرے گی سائنس میں جتنے بھی بڑے سوال ہیں ان کا ایک بہتر طریقے سے جواب دینے کا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسٹرو بایولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بچوں کو سائنس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے ان اے ویری انٹرسٹنگ وے. نہیں تو بچوں کو سائنس جو ہے وہ بڑی بورنگ لگتی ہے اور کچھ اس طرح کے ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایون جب میں 9th کلاس میں تھی تو مجھے فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی, اور لیکن جیسے ہی میں نے اس کو ایسٹرو بایولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا سوالوں کو مکس کر کے اور بگ پکچر میں دیکھنا شروع کیا تو چیزیں بڑی آسان ہوتی گئیں میرے لیے. اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں کافی انٹرسٹ لیتے ہیں اور بہت سے اچھے اچھے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اور اپرچونیٹیز ہیں. ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے جس کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا بلو ماربل کے نام سے. بلو ماربل ہر سمر میں ڈفرینٹ کورسز جو ہے وہ ارینج کرتا ہے, پروگرامز ارینج کرتا ہے, اور اس میں آپ کسی بھی ناسا کے یا کسی بھی اسپیس ایجنسی کے سائنٹسٹ اور ریسرچر کے ساتھ آپ اسپیس ایکسپلوریشن کے کوئی بھی پروجیکٹ پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسٹروناٹ بننے کا شوق ہے تو اور بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں. ایک کمپنی ہے اسپیس ہیرو کے نام سے جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, اور ان کا مین ایم یہ ہے کہ وہ 2023 میں کسی ایک سویلین کو دنیا میں سے کوئی بھی, اور صرف ان کی 2 ریکوائرمنٹس ہیں, ایک یہ کہ آپ کو 18 سال کا ہونا چاہیے اور ایک یہ کہ آپ کو تھوڑی بہت انگلش بولنی آنی چاہیے. یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی, اور آپ کو آبویسلی پیشنیٹ ہونا چاہیے اسپیس ایکسپلوریشن کو لے کے. وہ 10 دن کے لیے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ اس ونر کو بھیجیں گے جو وہاں جا کے 10 دن جو ہے وہ وہاں پہ اسپیس میں گزارے گا. اور یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. تو میں بالکل انکریج کروں گی کہ آپ بلو ماربل, اسپیس ہیرو اور اس طرح کی اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. اگر آپ بات کریں کہ پاکستان میں کیا ہے تو پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں. ہر سٹی میں اسٹرانومی کی ڈفرینٹ آبزرویٹریز بنی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن اور سوسائٹیز ہیں جو بہت اہم کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں. ان 4 سالوں میں جو سب سے اہم ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ اس طرح کے سوالوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ ایک بڑے بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کے
اس میں ڈسکشن میں انوالو ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان 4 سالوں میں ایک نہیں بلکہ کئی ایسے اسٹوڈنٹ سے ملی جو بہت زیادہ پیشنیٹ تھے اور جن کے پاس کچھ کے پاس تو میرے سے بھی زیادہ نالج تھی. اور جب ہماری کلاس ڈسکشنز ہوتی تھیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، اوریجن آف لائف پہ جو ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا بچوں کے ساتھ تو بہت انتہائی مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنا کورس ڈیولپ کر رہی تھی تو مجھے 3-4 سائنٹسٹ ہیں جو اوریجن آف لائف پہ کام کر رہے تھے، تو مجھے ان سے مدد لینی پڑی کہ میں کس طرح سے اس ٹاپک کو بچوں تک پہنچاؤں کہ وہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکیں. لیکن میرا تجربہ یہی رہا کہ جتنے بھی بچے مجھے ابھی تک ملے ہیں انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی پیشنیٹ ہو کے ان سوالوں کو ایڈریس کیا، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہو. یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب شاید ہمیں کبھی بھی نہ مل سکے. تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ سوال جو ہیں یہ انسان سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ کی ایج میٹر نہیں کرنی چاہیے. میں نے بچوں کو پڑھانا اس لیے شروع کیا کیونکہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کو ان سوالوں کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرنا بہت ایزی تھا ایز کمپیئر ٹو این ایڈلٹ. سو میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ چاہے آپ عمر کے جس مرضی حصے میں ہوں، یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو آپ کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، آپ کو مدد کرتے ہیں اپنے بارے میں جاننے کے بارے میں کہ اچھا اگر آپ موجود ہیں، اور اگر کچھ ایسے سوال ہیں جو انسان شروع سے اپنے آپ سے کرتا ہے، تو ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ان کو ایکسپلور کرنے کا، ان کو سمجھنے کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ ڈفرینٹ اسپیس ایجنسیز کو دیکھیں تو بہت سے ایسے اسپیس مشنز ہیں جن سے ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں، جو 20 سال پہلے بھی لانچ ہوئے تھے، ان پہ ابھی بھی پیپر پبلش ہو رہے ہیں، کیونکہ ریسرچ اتنی زیادہ ہوتی ہے. جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ آج بھی لوگ دے رہے ہیں. اگر ہم آج کل کے مشنز کی بات کریں، جیمس ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئی ہے، جس کا ایک مین ایم یہ ہے کہ جو دوسرے سیارے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، جو ڈسکور ہوئے ہیں، جو ہمارے نظام شمسی کے نہیں بلکہ کسی اور نظام شمسی کا حصہ ہیں، ان کے ایٹماسفیئرز، ان کے ماحول کو ایکسپلور کرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ ان کی کیا کمپوزیشن ہے، کیا وہاں پہ لائف کی کوئی پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو میں انکریج کروں گی کہ آپ خود سے اپنے لیے اپرچونیٹیز بنائیں اور خود سے ایکسپلور کریں کہ آپ کس طرح سے جڑے رہنا چاہتے ہیں ان سوالوں کے ساتھ جو وہ بہت ہی اہم ہیں.